تکوین کی کتاب باب نمبر 11 بابل کا برج۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور جب وہ مشرق سے روانہ ہوئے تو انہوں نے شنار کے ملک میں ایک میدان پایا اور وہاں رہنے لگے۔ اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور انہیں آگ میں پکائیں۔ سو ان کے پاس پتھروں کی جگہ اینٹ اور گچ کی جگہ لاسا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک شہر اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور ہم اپنا نام کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روئے زمین پر پراگندہ ہوں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنا رہے تھے دیکھنے اترا۔ اور خداوند نے کہا، دیکھو وہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے، اور اب وہ یہ کرنے لگے ہیں، سو وہ اپنے ارادوں سے مڑیں گے نہیں جب تک انہیں عمل میں نہ لائیں۔ آؤ ہم اتریں اور وہاں ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ اور خداوند نے انہیں اس جگہ سے تمام زمین پر پراگندہ کیا، اور وہ شہر کے بنانے سے رک گئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ وہاں خداوند نے ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے انہیں تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سام کا نسب نامہ۔ سام کا نسب نامہ یہ ہے: سام 100 برس کا تھا کہ طوفان کے 2 برس بعد اس سے ارفکشد پیدا ہوا، اور ارفکشد کی پیدائش کے بعد سام 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ارفکشد 35 برس کا تھا جب اس سے شالا پیدا ہوا، اور شالا کی پیدائش کے بعد ارفکشد 403 برس جیتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور شالا 30 برس کا تھا جب اس سے عابر پیدا ہوا، اور عابر کی پیدائش کے بعد شالا 403 برس جیتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور عابر 24 برس کا تھا جب اس سے فالج پیدا ہوا، اور فالج کی پیدائش کے بعد عابر 430 برس جیتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور فالج 30 برس کا تھا جب اس سے ریو پیدا ہوا، اور ریو کی پیدائش کے بعد فالج 209 برس جیتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ریو 32 برس کا تھا جب اس سے سیروج پیدا ہوا، اور سیروج کی پیدائش کے بعد ریو 207 برس جیتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سیروج 30 برس کا تھا جب اس سے ناہور پیدا ہوا، اور ناہور کی پیدائش کے بعد سیروج 200 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ناہور 29 برس کا تھا جب اس سے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد ناہور 119 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور ناہور اور ہاران پیدا ہوئے۔ تارا کا نسب نامہ۔ تارا کا نسب نامہ یہ ہے: تارا سے ابرام اور ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا۔ اور ہاران اپنے باپ تارا سے پہلے اپنی جائے پیدائش کلدانیوں کے اور میں مر گیا۔ اور ابرام اور ناہور نے بیویاں کیں۔ ابرام کی بیوی کا نام سارائی، اور ناہور کی بیوی کا نام ملکا تھا۔ وہ ہاران کی بیٹی تھی جو ملکا اور یسکا کا باپ تھا۔ اور سارائی بانجھ تھی، اس کا کوئی فرزند نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام اور اپنے بیٹے ہاران کے بیٹے لوط اور اپنی بہو سارائی اپنے بیٹے ابرام کی بیوی کو لیا، اور ان کے ساتھ کلدانیوں کے اور سے روانہ ہوا،
تاکہ کنعان کے ملک میں جائے، اور وہ ہاران تک آئے اور وہاں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور وہ ہاران میں مر گیا۔ آمین۔